أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آخری جو ضابطہ شریعت اسلامیہ بیان کرتی ہے عبادت کے لیے کہ شریعت عبادت کی ایک کیفیت بیان کرتی ہے کہ اس عبادت کو اس کیفیت کے ساتھ آپ کو ادا کرنا ہے، انجام دینا ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس کیفیت کو چھوڑ کر کسی اور کیفیت سے نماز ادا کرے، عبادت انجام دے، تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ میرے محترم مسلمان دوستو، آپ نبی علیہ السلام نے وضو کی ایک کیفیت بیان کی کہ مسلمان وضو کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے، کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، دونوں ہاتھ دھوتا ہے، مسح کرتا ہے اور اپنے پیر دھوتا ہے۔ کوئی آدمی سوچے نہیں پیر میرے بہت گندے، پہلے میں اپنے پیروں کو دھو لیتا ہوں، اس کے بعد ہاتھ دھویا، اس کے بعد چہرہ دھویا، اس کے بعد سر کا مسح کیا، تبدیل کر لیا عبادت کی کیفیت کو، تو کیا اس کی وہ عبادت صحیح ہوگی؟ نہیں۔ شریعت نے جو کیفیت بیان کی ہے اس کیفیت کے ساتھ عبادت کو انجام دینا ضروری ہے اگر اس کی عبادت اللہ کے پاس قبول ہونی ہے۔ نماز کا طریقہ نبی علیہ السلام نے بیان کیا، بلکہ ایک صحابی یہاں تک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ممبر پر کھڑے ہو گئے، ممبر پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ کیوں؟ تاکہ مسلمان دیکھ سکے کہ نماز کیسے ادا کی جاتی ہے، اور آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، مسلمانوں نماز ویسے پڑھو جیسے میں نے پڑھی ہے۔ نماز کی کیفیت ہے، نماز کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنی طرف سے نماز کی کیفیت بنا لیتا ہے اور اس کیفیت سے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے نماز کو قبول کرے گا؟ نبی علیہ السلام حج کے لیے نکلے، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ آپ کے ساتھ موجود تھے۔ آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، کہ مسلمانوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، کیسے حج کیا جاتا ہے، کیسے احرام باندھا جاتا ہے، کیسے طواف کیا جاتا ہے، کیسے سعی کی جاتی ہے، کیسے وقوف کیا جاتا ہے، حج کا طریقہ سیکھ لو۔ آپ نے فرمایا شاید آج کے بعد، اس سال کے بعد تم مجھے زندہ نہ پاؤ تو حج کا طریقہ سیکھ لو، معلوم کر لو۔ میرے دوستو آپ اندازہ لگاؤ نبی علیہ السلام طریقہ کیفیت سکھانے کے لیے کتنے حریص تھے، کیفیت سکھانا چاہتے تھے مسلمانوں کو، تاکہ مسلمان جو تھوڑی بہت کوشش کرتا ہے عبادت کے لیے اس کی کوشش رائے گاہ نہ چلی جائے، بیکار نہ ہو جائے۔ ہم پہلے ہی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، اگر ہماری عبادت سنت کے مطابق نہ ہو، اس کیفیت کے ساتھ ادا نہ ہو جو کیفیت نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے، تو ہماری عبادتوں کو کیا فائدہ ہے؟ اس لیے مسلمان جو بھی عمل کرتا ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگرچہ عبادت کم ہے، تھوڑی ہے، لیکن اگر سنت کے مطابق ہے تو بسا اوقات سنت کے مطابق عمل کیا گیا یہ تھوڑا عمل اللہ تعالیٰ کے پاس انسان کو نجات دینے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ اور اگر عمل بہت زیادہ ہے لیکن سنت کی کیفیت سے ہٹا ہوا ہے تو بسا اوقات سنت سے ہٹا ہوا یہ عمل انسان کو اللہ کے پاس برباد کر سکتا ہے، عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ انسان کو ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو آدمی کامیابی چاہتا ہے، امام مالک رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات بیان کی، بڑے پیارے انداز میں سمجھایا، کہا السنہ سفینۃ النوح من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا ہلک، کہ مسلمانوں یاد رکھو سنت نوح علیہ السلام کے کشتی کی مانند ہے۔ جو آدمی کشتی میں سوار ہو گیا طوفان سے بچ گیا، جو آدمی سنت کی کشتی میں سوار ہو گیا آفتوں سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے بچ گیا اور وہ نجات پا گیا دنیا اور آخرت میں۔ اور جو آدمی سنت کی اس کشتی میں سوار نہ ہو، جیسا طوفان نوح نے نوح علیہ السلام کے قوم کو ہلاک کیا، تباہ کیا، بسا اوقات جو آدمی سنت کی اس کشتی میں سوار نہ ہو وہ بھی ہلاک ہو سکتا ہے، تباہ اور برباد ہو سکتا ہے۔ لہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ جو بھی عمل کرتے ہیں
شریعت کے جو ضوابط ہیں ان کی رعایت کرنے کی کوشش کریں اور اسی کے مطابق اپنے اعمال کو انجام دینے کی کوشش کریں. اسی میں مسلمان کے لیے خیر ہے، اسی میں نجات ہے، اور یہی راستہ انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے، اور بقیہ سارے راستے انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. میں نے شروع میں بیان کیا کہ نبی علیہ السلام ہر جمعہ مسلمانوں کو یاد دلاتے، مسلمانوں کو یاد دہانی کراتے، کل محدثۃ بدعہ، یاد رکھنا دین کی ہر نئی بات بدعت ہے، وہ کل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت انسان کے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اور ہر ضلالت، ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے. رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سنت کا جو راستہ ہے اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی بدعت کے راستے سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور جب تک زندہ رکھے سنت پر عمل کرنے والا بنا کر زندہ رکھے. موت دے تو اللہ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے، جنت میں جگا دے، جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.